بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نامہ، اعمال نامہ، تحریر بائی ارشاد پٹی۔ ابائی گاؤں بٹالہ، پیدا ہوئے شملہ میں، 9 بہن بھائی، 9 سال کے تھے یتیم ہو گئے، یکے بعد دیگرے ماں باپ فوت ہوئے۔ بچپن میں دہلی میں قائد اعظم فاطمہ جناح سے ملاقات ہوئی، پاکستان بنا، خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آئے، کچھ عرصہ بعد کراچی سے لاہور منتقل ہوئے۔ چند دن لاہور میں بھائی کی فرنیچر کی دکان پر بیٹھے، مگر کچھ بننا چاہتے تھے، لہذا بھائی کی دکان پر جانا بند کر کے مسلم ماڈل اسکول میں داخلہ لے لیا۔ معاشی حالات خراب، اسکول چھوڑنے کی نوبت آ گئی، لیکن ڈاکٹر محبوب الحق کے والد عبدالعزیز شیخ نے فیس معاف کی، مفت کتابیں، کاپیاں، یونیفارم دیا تو تعلیم جاری رکھ پائے۔ بل نہ دینے کی وجہ سے گھر کی بجلی کٹی تو سرکاری روشنی میں پڑھائی کی۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہوا تو چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، ٹیوشن کے ساتھ ساتھ لاہور مار روڈ پر مصنوعی ٹانگیں و دیگر اعضاء لگانے والی دکان پر ملازمت کر لی۔ اسی دوران ریڈیو پاکستان پر بچوں کے پروگرام بھی کیے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ بس معجزہ ہی تھا۔ بی اے کے بعد کتابوں کی دکان پر ریسیپشنسٹ کی نوکری کی۔ قائد اعظم کی طرح وکیل بننا تھا، لہذا لا کالج میں داخلہ لیا، لا کیا۔ شروع میں دھکے کھانے کے ریکارڈ قائم کیے، بعد میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے کامیاب وکیل ہوئے، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے، لاہور ہائی کورٹ کے جج، سیکرٹری قانون، انصاف و پارلیمانی امور رہے، سپریم کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، قائم مقام صدر رہے، 3 سال چیف الیکشن کمشنر رہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، میں ارشاد حسن خان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک یتیم سائیکل سوار بچہ جو بنا کسی سفارش پرچی کے چیف جسٹس آف پاکستان بنا، یہ ناقابل یقین کہانی ان کی یادداشتوں کی کتاب ارشاد نامہ میں نے یہ پڑھنا شروع کی تو پہلی سانس میں ہی پڑھ گیا۔ ارشاد حسن خان، جنہیں وکالت اتنی پسند، اپنی کتاب میں لکھیں، اگر مجھے میری جوانی لوٹا کر کہا جائے کہ تم چیف جسٹس آف پاکستان بنو گے، صدر پاکستان یا وکیل، تو میں کہوں گا میں وکیل بنوں گا، کیونکہ قائد اعظم وکیل، علامہ اقبال وکیل، جو اس بڑے وقتوں کے انسان، جب صورتحال یہ تھی کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کی جنرل کے ایم عارف سے عزیزداری تھی۔ شریف الدین پیرزادہ انہیں سیکرٹری قانون بنانا چاہتے تھے۔ جنرل کے ایم عارف صدر ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف تھے۔ شریف الدین پیرزادہ کی تمام تر کوشش کے باوجود جنرل کے ایم عارف نے انہیں صرف اس لیے سیکرٹری قانون نہ بننے دیا کہ کہیں یہ تاثر نہ دیا جائے کہ عزیزداری کی وجہ سے انہیں سیکرٹری قانون بنا دیا۔ جب کہ ایم عارف وائس آرمی چیف بنے، چیف آف سٹاف نہ رہے، تب یہ سیکرٹری قانون بنے۔ جو اس بڑے دور کے انسان، جب صدر ضیاء الحق سے کسی بات پر اختلاف ہوا، 6 ماہ صدر صاحب کی فائل دبائے رکھی، دستخط نہ کیے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف اور صدر ضیاء الحق نے مائن کر کے انہیں عہدے سے ہٹا دیا ہو۔ ارشاد نامہ پڑھ کر پتہ چلا کہ جنیجو پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم منظور کی، مطلب 58(2)B کے تحت صدر مملکت کو حکومت گھر بھجوانے کا اختیار دیا۔ یہی کتاب پڑھ کر پتہ چلا کہ اچھے موڈ میں جلندھری پنجابی بولنے والے ضیاء الحق کو جب کسی پر غصہ آتا تو وہ زوردار قہقہہ مارتے اور بات دل میں رکھ لیتے۔ اگر انہیں فون کر کے ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہوتا تو پہلے السلام علیکم کہتے، مزاج پوچھتے، پھر کلاس لیتے۔ سیکرٹری کو رخصت کرنے کی نوبت تک آتے، سیکرٹری کو رخصت کرنے کا رپورٹ تک آتے، وہ شریف الدین پیرزادہ کو استاد کہتے۔ اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ بظاہر دہان پان سے نرم، دھیمے لہجے والے محمد خان جنیجو ایسے دلیر نکلے کہ مارشل لا اور پارلیمنٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے والا بیان دے دیا۔
اسی کتاب میں شریف الدین پیرزادہ کی حکومت کو قانونی مشورے، عزیز منشی کی اپنے کیریئر کے لیے کوششیں، اس دور کی جوڈیشنری، ان وقتوں کی بیوروکریسی اور اس زمانے کی حکومتی سازشوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کتاب میں جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، بے نظیر بھٹو، پرویز مشرف، ایس ایم ظفر، اے کے بروہی، چیف جسٹس شمیم قادری، جسٹس حلیم، جسٹس افضل چیمہ، وسیم سجاد، ناصر اسلم زاہد سمیت بہت ساروں کی خامیوں کا پتہ چلا۔ یہی کتاب پڑھ کر پتہ چلا کہ ارشاد حسن سپریم کورٹ کے جج تھے، مگر انہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ اسی کتاب سے پتہ چلا کہ جسٹس ارشاد حسن کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے بات یوں شروع کی: ارشاد صاحب، آج کل لاہور ہائی کورٹ کے حالات اچھے نہیں۔ بعض وکلاء بڑی عدالت میں جج صاحب کی بے عزتی کرتے ہیں۔ جب میرے والد پیش ہوئے تھے تب کسی وکیل کی جرأت نہیں تھی کہ چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی عدالت میں اونچی آواز میں بولے، بلکہ میرے والد کو بھی پوری طرح سے نہیں سنا گیا۔ اور اسی کتاب سے پتہ چلا کہ بینظیر بھٹو کے جہانگیر بدر کو جج بنانے کی بات دراصل مذاق تھی۔ ہوا یوں، کسی تقریب کے دوران بینظیر بھٹو نے پوچھا کہ جہانگیر بدر کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اس پر بی بی نے مذاقاً کہا، کیوں نہ انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ یہ محض مذاق تھا، سپریم کورٹ چھوڑیں، وہ ہائی کورٹ کے جج بننے کی اہلیت پر پورا نہیں اترتے تھے۔ اسی کتاب میں جہاں وہ بتاتے ہیں کہ رفیق اطارر نوٹوں کا بریف کیس لے کر ججز خریدنے کوئٹہ نہیں گئے تھے، وہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا حلف لینے سے پہلے صدر رفیق اطارر کہنے لگے، ارشاد، اللہ کی شان دیکھو کہ مجھے آپ سے حلف لینا پڑ رہا ہے۔ آپ جسٹس ارشاد حسن خان کے پرویز مشرف کو 3 سال دینے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کے انکار کے بعد ان کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ ان کی اس منطق کو رد کر سکتے ہیں کہ میں نے پی سی او کے تحت حلف آزاد عدلیہ فوج کو بیرکوں میں بھجوانے اور جمہوریت بچانے کے لیے لیا، مگر یہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ قدم قدم پہ فضل خدا اور ایک یتیم سائیکل سوار کی محنت قابلیت کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔